السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جادو ہے یا نہیں ہے، اس پر میں نے آپ کو کچھ ضروری دلائل آپ کو دیے تھے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو نمبر 100 ہے وہ۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور سوال کا جواب دیں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جادو کس نے سکھایا، کہاں سے یہ شروع ہوا، کیسے ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے دیکھیں، ویسے تو بہت سارے دلائل ہیں اور یہ سوال کسی وقت میرے ذہن میں بھی آتا تھا، لیکن جب اس پر تھوڑا سا غور کیا جائے قرآن کی آیات پر تو ہمیں یہ قرآن میں اس سوال کا جواب بالکل واضح طور پر ملتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا عبارت النص، ایک ہوتا ہے اشارت النص، ایک ہوتا ہے دلالت النص، ایک ہوتا ہے اقتضاء النص، یعنی نص یعنی قرآن کی آیت یا حدیث جو ہوتی ہے، آیا وہ واضح طور پر کسی بات کو اس میں بیان کیا گیا ہے، یا وہ چیز تو واضح طور پر بیان نہیں کی گئی لیکن قرآن کی آیت سے یا اس سے اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے، یا وہ چیز اس کے اندر مخفی ہے، مخفی طور پر بیان کی گئی ہے، معنوی طور پر بیان کی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل قرآن مجید کی عبارت النص یعنی واضح طور پر ایک آیت سے اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے، اور وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جادو یعنی کہاں سے آیا، کس نے سکھایا، کس نے شروع کیا اس کو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اب یہ آیت اس پس منظر میں آئی ہے کہ یہودی جادو کا کام کرتے تھے، جادو کرتے تھے، تو جب ان سے کہا جاتا کہ تم یہ جادو کیوں کرتے ہو، یہ تو غلط بات ہے، تو آگے سے کہتے کہ جی یہ تو سلیمان علیہ السلام بھی یہ کام کرتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل کہ جو جادوگر ہیں، اور خاص طور پر جادوگروں سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں کہ جو دینی طبقات ہیں، جو اس عملیات کے کام میں لگے ہوئے ہیں، قاری ہیں، مولانا ہیں، یہ جو بھی ہیں، جو ایک دینی پس منظر رکھتے ہیں اور قاری اور عالم کہلاتے ہیں اور عملیات کا کام کرتے ہیں، اور اس عملیات کے کام کے ضمن میں بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جو صریحاً اور واضح طور پر وہ جادو کے کام۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے جواب میں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں عالم نے یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ فلاں عالم نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو اتنے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو بالکل ایسی ہی بات یہودی کیا کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام یہ کام کیا کرتے تھے، تو اس کا جواب اللہ نے کیا دیا؟ دیکھیں اس کا جو جواب ہے وہی جواب آج بھی ہے۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ یہ یہودی پیروی کرتے ہیں ان باتوں کی، یعنی یہ جادو کے جو عملیات کر رہے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ کام ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے شیاطین؟ فرمایا فما کفر سلیمان، جادو تو کفر ہے، سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا۔ ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیاطین جو تھے وہ انہوں نے یہ کفر کیا اور وہ لوگوں کو سحر یعنی جادو سکھایا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ جادو شیاطین نے سکھایا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں یا اس دور میں یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ یعنی وہ جو زمانہ تھا، اس زمانے میں شیاطین نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کیا۔ تو پتہ چلا کہ جادو کا آغاز شیاطین سے ہوا، اور شیاطین نے سب سے پہلے یہ لوگوں کو سکھایا تھا، پھر آگے لوگ بھی ایک دوسرے کو سکھاتے رہے، اس طرح ایک تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، بابل شہر ہے عراق کا، وہاں پر کسی دور میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے نازل کیے تھے۔ وہ 2 فرشتے کنویں میں بیٹھے ہوتے تھے، کسی انسانی شکل میں تھے شاید، تو وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے اور لوگ ان کے پاس آ کر سوال و جواب کرتے تھے کہ جادو کیا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جادو یہ چیز ہے۔ پھر وہ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کیسے کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو جادو کے بارے میں ہم تم سے پوچھ رہے ہو کہ جادو کیسے کرتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو نہ سیکھو، یہ کفر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں کہ جو کون اس کو سیکھتا ہے اور کون نہیں سیکھتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہم یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ معجزے اور جادو میں فرق کیا ہوتا ہے۔
چونکہ انبیاء کرام لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ کا معجزہ پیش کیا کرتے تھے، لوگ اس کو جادو کہتے تھے۔ لوگوں نے معجزے کو بھی جادو کہنا شروع کر دیا، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر لوگوں کو سمجھائیں کہ جادو جو ہے معجزہ یہ ہوتا ہے، جادو یہ ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو وہ فرشتے یہی فرق سمجھانے کے لیے آئے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ معجزہ ایسے ہوتا ہے، جادو ایسے ہوتا ہے۔ تو وہ سکھاتے تھے جادو، مطلب اس اعتبار سے کہ سمجھانے کے لیے سکھاتے تھے کہ ایسے ایسے کرنے سے یہ جادو ہوتا ہے۔ لوگوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، وہ جادو کا طریقہ نہیں بتاتے تھے وہ فرشتے، مگر اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، اللہ نے ہمیں تمہارے امتحان کے لیے بھیجا کہ کون یہ سیکھتا ہے کون نہیں سیکھتا، جو سیکھے گا کافر ہو جائے گا، جو نہیں سیکھے گا وہ بچ جائے گا۔ فَلَا تَكْفُرْ، لہٰذا یہ کفر مت کرو۔ تو آغاز تو اس کا شیاطین نے کیا، پھر معجزے اور جادو میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے 2 فرشتے بھیجے انسانوں کی آزمائش کے لیے۔ یعنی دیکھیں یہ دنیا آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سور کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بکری کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا بکری حلال ہے اسے کھاؤ، سور کو نہیں کھانا وہ حرام ہے۔ اس میں انسانوں کی آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم 11 مہینے کھاتے پیتے رہتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم نے نہیں کھانا، تو یہ آزمائش ہوتی ہے کہ کون اب اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بالکل ایسے ہی جادو اور ان فرشتوں کا نزول یہ بھی انسانوں کے لیے آزمائش ہے کہ کون اس کو سیکھتا ہے اور کون نہیں سیکھتا، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ اس کو نہیں سیکھنا، اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کو نہیں سیکھنا، تو یہ گویا کہ انسانوں کی آزمائش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جادو کا آغاز شیاطین نے کیا تھا، اور پھر بعد میں معجزے اور جادو میں فرق سمجھانے کے لیے اللہ نے فرشتے نازل کیے تھے۔ ان فرشتوں نے فرشتے معجزے اور اس کا فرق بھی سمجھاتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش اور امتحان بھی تھے کہ کون جادو کی طرف آتا ہے اور کون نہیں آتا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔